وہ سرزمین جو انبیاء کا مسکن رہی، وہ سرزمین جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا، اور وہ سرزمین جو کاتب وحی، سیاست میں یکتا اور خال المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن رہی اور خلافت کا دار الخلافہ رہی، جسے شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ شام کی سرزمین میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا، اور ایسا شخص جوان ہوا، اور ایسے شخص نے جد و جہد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جد و جہد کو کامیابی بخشی، اور اس کی جد و جہد نصف صدی پر مشتمل ظلم و جبر کی جو حکومت تھی بشار الاسد اور اس کے خاندان کی، اس جد و جہد کے بدلے میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب ہماری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو حلب میں اور بمباری کی زد میں آ کر معصوم بچوں کو بموں کے ذریعے سے شہید ہوتا دیکھ رہے تھے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور وہ بہت غم کے آنسو تھے، بہت پریشانی کے آنسو تھے۔ آج ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے خون کو ضائع نہیں جانے دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج احمد الشرع جو پیدا تو عرب میں ہوا، سعودی عرب میں، لیکن اس کی پرورش شام میں ہوئی، اور آج وہ شام کا سنی مسلمانوں کا حکمران بن کر پہلے سرکاری دورے پر عرب میں جا رہا تھا، اور ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ صرف ان کی جد و جہد نہیں تھی، بلکہ ان معصوم بچوں کی شہادتوں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ دیا۔ ان معصوم بچیوں کے خون کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور ان نوجوانوں کی قربانیوں کا بدلہ ملا، ان مردوں اور عورتوں کی قربانیوں کا بدلہ ملا۔ اور میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس جنگ میں جتنے بھی مسلمانوں نے قربانیاں دیں، ہمارے ملک پاکستان سے جب شام پر باقاعدہ حملہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، تو الحمدللہ دل کھول کر تعاون کیا گیا، اور داد کے مستحق ہیں ترکی والے، جنہوں نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا کہ لاکھوں پناہ گزینوں کو ان کے خوراک، ان کے لباس، ہر چیز مہیا کی۔ تو میں یہ حق بجانب ہوں کہنے میں کہ صرف احمد الشرع کی جد و جہد نہیں ہے، یہ نصف صدی پر مشتمل مسلمانوں کے جبر و ستم کے سامنے اپنے انقلاب کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ آج ہماری آنکھیں خوشی کے آنسو رو رہی ہیں، اور یہ آنسو خوشی کے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ بدلہ عطا کیا۔ مستقبل میں نہ جانے کیا منظر بنے، کیا منظر نامہ بنے، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے، لیکن اس وقت الحمدللہ اس کے ثمرات ہمارے سامنے ظاہر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانبازوں کو فلسطین میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سرخرو کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پوری امت مسلمہ کو ایک سبق دیا، جو امت موت کے ڈر سے سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ مائیں بلیوں تک سے بچوں کو ڈراتی ہیں، ہماری بہنوں کی اور ہماری خواتین کے دلوں سے جہاد اور اللہ کے راستے میں قربانی، شہادت کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور صرف کیا ہے، ہمارے ہر طرف موت کا سایہ اور سہولتوں کا سایہ اور پرتکلف زندگی کا سایہ رواں دوا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چاند کو ابھارا اور ہمیں بتلایا کہ قوموں کی ترقی سہولت پسندی میں نہیں، قوموں کی ترقی جہد مسلسل میں ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں کئی خبریں یہ اب دیکھنے کو ملی کہ پہلے طالبان، پھر جانباز، پھر شام کے مجاہدین، اور اسی طرح بنگلہ دیش میں
اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو مجموعی طور پر بیدار کر دے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ قوموں کی ترقی سہولت پسندی میں نہیں، قوموں کی ترقی غلامی میں نہیں، قوموں کی ترقی جہد مسلسل میں ہے اور اللہ پر توکل میں ہے۔ کوئی اندھیرا زیادہ چھا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روشنی نہیں ہوگی، بلکہ اندھیرا چھا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب طلوع سحر ہونے کو ہے۔ اور ایک صدی گزر چکی ہمیں یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اب وہ طلوع سحر ہونے کو ہے کہ مسلمان پھر یک قالب یک جان ہوں گے اور اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ اس گئے گزرے دور میں بھی میں آپ کو ایک واقعے کی یاد دلاتا ہوں کہ مسلمان اگر غالب رہے تو اپنے اخلاق کی بدولت رہے۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب جانباز اسرائیل کے جو حراست میں لوگ تھے ان کو جب رہا کر رہے تھے کہ وہ کتنی خوشی سے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے، اور یعنی میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ جانباز ہیں کہ جن کی نہ جانے کتنی بہنیں شہید ہو چکی، نہ جانے کتنے بھائی ملبوں تلے ابھی پڑے ہیں، نہ جانے کتنے بچے جی شیرخوار بچے شہید ہو چکے، لیکن مجال ہے کہ اسلام کے اخلاق اور میں ذرہ برابر بھی کمی آنی دی ہو کہ ان قیدیوں کو کس سہولت سے رکھا، ان کے چہروں سے آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غیر مسلم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اسلام کا اصل رخ یہ ہے کہ اسلام اعلیٰ اقدار کا ضامن ہے، کہ عین جنگ کی حالت میں، عین اس حالت میں کہ جب پورا غزہ جو ہے، غزہ کی جو پٹی ہے 8% سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر ہیں، اس بے کسی کے عالم میں بھی قیدیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلیم کردہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اسلام ہمیشہ غالب رہا۔ اہل اسلام اپنے بدعمالیوں کے سبب سے کبھی مغلوب بھی ہوئے لیکن اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا، اور یہ خوبی ہے اسلام کی کہ اسلام ان اقدار کا ضامن ہے کہ جن اقدار کی پوری دنیا میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے کافروں کا پروپیگنڈا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا بالکل غلط ہے، اسلام اپنے اخلاق کی بدولت پھیلا۔ جی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔